سن سب رمضان چل رہا ہے, ایوری از فاسٹنگ, تو تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو مشکلات کا سامنا آ رہا ہے, اور وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جو بلڈ بیگز ہیں ان کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے. اب رمضان میں لوگ خون نہیں دے پاتے, روزے کے اندر خون نہیں دے سکتے یا نہیں دے پاتے. اچھا, لوگوں میں یہ تھوڑا سا نا ایک مت پائی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو ہم بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہم ذرا پوچھیں گے کہ بھائی آپ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں. سو یہ جو کمی ہوتی ہے اس میں تعداد پھر لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے, یعنی کہ ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب ماہانہ 1 سے 1.5 لاکھ بلڈ بینک کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس میں جب کمی آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معصوم چھوٹے بچے ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں. وہ پیشنٹ جنہیں بلڈ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بڑی مشکلات آتی ہیں. تو یہ سب سے جی گزارش کی جاتی ہے کہ ان پیشنٹس کا خیال رکھیں, دل کھول کر احتیاط بھی دیں, اور آپ سب سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی زندگیاں ہم جیسے صحت مند لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اللہ نے یہ سلسلہ ہے اور یہ اٹس اے سائیکل, اور اگر ہم بلڈ نہیں ڈونیٹ کریں گے تو ان بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا. دیکھیں, اس وقت ماہ رمضان میں خاص طور پر خون کے احتیاط کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے. کراچی کے مختلف جو اسپتال ہیں ان کا میں نے خود وزٹ کیا, چکن اسپتال, گلشن اقبال کے اندر, کہ جہاں پر بڑی تعداد کے اندر ہیموفیلیا, تھیلیسیمیا کے علاوہ دیگر امراض کے اندر مبتلا بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور جو ماہرین امراض خون ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم و بیش 1 ماہ کے دوران 1 لاکھ سے زائد جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں پاکستان بھر کے اندر, ان کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ خون کے بلڈ یعنی بیگس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ تعداد اگر پورے سال کے اوپر جائے گی تو کم از کم سال کے اندر 18 لاکھ سے زائد خون کے بیگس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں, بالخصوص ہم صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا, ڈینگی, ملیریا کے ساتھ ساتھ وہ بچے کے جن کا بلڈ تبدیل ہوتا ہے, خون کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. بڑی تعداد کے اندر والدین ہوتے ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں. البتہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی حکومت سندھ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. وہ تمام طرح صورتحال کے باوجود رمضان کے اندر ایک مت یہ بن گئی ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ نوجوانوں کی اکثریت بالخصوص خون کے احتیاط دینے سے گریز کرتی ہے. اور جو تھیلیسیمیا مراکز پاکستان بھر کے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کے اوپر. خاصی بڑی تعداد کے اندر جامعات اور ملک بھر کے پروفیشنل تعلیمی اداروں کے علاوہ پاکستان بھر کے اندر جو کالجز ہیں سرکاری پرائیویٹ, ان کے بچے مختلف تھیلیسیمیا مراکز میں جاتے ہیں, خون کے احتیاط دیتے ہیں. تاہم رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی تقریباً 40 سے 50% کمی واقع ہو چکی ہے, اور بڑی تعداد کے اندر یہ ہنستے مسکراتے وہ بچے ہیں کہ جن کو خون کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ماہرین افطار صحت یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر افطار کے بعد پہنچے اور خون کے احتیاط لازمی جمع کرائیں. جی انور, بہت شکریہ. اور آپ نے جو ہمیں نمبرز بتائے بڑے الارمنگ ہیں کہ 40 سے 50% کمی ہو جاتی ہے. تو چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض خون ڈاکٹر ثاقب انصاری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثاقب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم صحیح سمجھے ہیں کہ رمضان المبارک میں خون کے احتیاط میں کمی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں, اور یہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اے آر وائی کا اور سائم صاحب کا اور صدف آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس اہم موضوع پہ بات کی. جی یقیناً بچے یونیورسٹی اور کالجز کے جو ہمیں بلڈ دیتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے. اور رمضان کے مہینے میں بچوں میں ہمت نہیں ہوتی, یا یہ مت پائی جاتی ہے کہ شاید روزے میں بلڈ نہیں دے سکتے, تو بلڈ کی ڈونیشن میں کمی آ جاتی ہے. اور ہم اس پروگرام کے تھرو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ روزے میں بلکہ روزے کے بعد بھی بلڈ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو تو زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے بلڈ چاہیے ہی, اور سرجری کے لیے اور پروسیجرز کے لیے اور ڈینگی کے لیے اور بلڈ کینسر کے لیے ہمیں مستقل بلڈ کی ضرورت ہے. تو جتنا اچھا ہیلدی بلڈ ڈونر ہوگا اتنا اچھی زندگی گزارے گا مریض. تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور اپنے اسلامک اسکالر سے, اپنے ایکٹر سے, اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کیمپین کو لانچ کریں تاکہ تھرو آؤٹ دا پاکستان, پشاور سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ تک تمام بلڈ ڈیزیز کے بچے اور خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو محفوظ خون مل سکے. تاکہ ایک تو آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہو گئی, آپ نے بلڈ دیا, بچوں کی عید ہوگی تو آپ کی تو پھر کیا ہی عید ہوگی اگر آپ کا بلڈ ان کے جسم میں ہوگا. ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں تھیلیسیمیا سے متاثر کتنے بچے ہیں, بچوں کی تعداد کیا ہے, اور ان کو ماہانہ کتنے بلڈ بیگس چاہیے ہوتے ہیں؟
جناب تقریباً 1 لاکھ بچے ہیں ایک اندازے سے، جبکہ رجسٹرڈ بچوں کی 65,000 تنخواہ ہے پاکستان تھیلیسیمیا فیڈریشن کے پاس. اور ایک بچے کو کبھی ایک بار کسی کو بلڈ لگتا ہے، جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کبھی 2 بار بلڈ لگتا ہے. تو ہمارا ایک اندازہ ہے کہ 18 لاکھ مہینے میں ایک دفعہ. اچھا، مہینے میں کسی بچے کو 1 بار، کسی کو 2 بار. تو کوئی 1.5 لاکھ بلڈ کی بوٹلز ہمیں ہر مہینے چاہیے ہوتی ہیں. اور رمضان کے مہینے میں پورے پاکستان میں 1.5 لاکھ وہ نوجوان چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کا ہی مہینہ تھا جب زلزلے میں بلڈ رکھنا مشکل ہو گیا تھا. اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے زلزلے میں آگے بڑھ کے بلڈ دیا تھا پورے پاکستان میں. اور چند سال پہلے جب آپ کے ہیلتھ میڈیا نے یہ کیمپین لانچ کی کہ رمضانوں میں بلڈ کی شارٹیج ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ پھر وہی ہوا کہ نہ صرف یہ کہ کرکٹرز، اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ، ریلیجیس اسکالرز سب آگے بڑھے اور پھر بلڈ کی ماشاءاللہ سے فراوانی سٹارٹ ہو گئی. تو پھر ہر سال ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ثاقب اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اور آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ صرف تھیلیسیمیا نہیں، دیگر امراض میں مبتلا افراد کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا کوئی کیمپین چلائی جاتی ہے؟ کیا آپ لوگ اس سے پہلے کچھ تیاری کرتے ہیں یا ہونا کیا چاہیے؟ جی دیکھیے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. بلڈ کی لائف ہوتی ہے 30 ڈیز، 30 دن تک بلڈ آپ سیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. جو بلڈ ڈونیشن ہم نے 10 دن پہلے لی ہے وہ 20 روزے کو ختم ہو جائے گی. اور 20 روزے سے لے کے عید کے 4تھے دن تک ہمارے پاس بلڈ نہیں ہوگا. تو دس از اے نیچرل پرابلم. اور اس کا حل ماشاءاللہ سے نہ صرف یہ کہ یونیورسٹیز کالجز کے نوجوان افطار کھول کے رات کو آ کے بلڈ دیتے ہیں، بلکہ آپ کے جو ہیلتھ کے پروگرامز اور آپ کے سوشل میڈیا کے پروگرامز اور آپ کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ صرف آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی یاد دہانی لوگوں کو کراتے رہیں گے تاکہ ہمارے مریضوں کو بھی بلڈ ملے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسے بلڈ ڈونیشن سینٹرز ہیں ملک کے اندر جہاں پر آپ ایزیلی واک ان جائیں اور آپ جا کے بلڈ ڈونیٹ کر کے آئیں؟ جی یقیناً. ایک تو ہمارے پاس ایک بڑا اچھا اسٹرکچر ہے. ہر صوبے میں سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہے، پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہے، ان سے منسلک بلڈ بینکس ہیں جو بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پرانے جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں جو کہ بہت سی خدمات انجام دے رہے ہیں، حسینی ہے، فاطمید ہے، عمیر صلاح فاؤنڈیشن ہے، اس طرح سے بہت سے ادارے ہیں جو کہ پورے پاکستان میں موجود ہیں. اور ہر ایک کے گھر کے پاس کوئی نہ کوئی تھیلیسیمیا سینٹر موجود ہے جہاں جا کے آپ آگے بڑھ کے بلڈ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثاقب انصاری.